الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. محترم حضرات، قرآن مجید کی عظمت کا بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیا ہوتا تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اہمیت کو بتایا کہ اس کے اندر جو مواعظ، جو فصاحت و بلاغت اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان کرنے والی باتیں ہیں، اس کی اہمیت اتنی بڑی ہے اور اس کی ہیبت اتنی زیادہ ہے کہ اگر پہاڑ جیسی سخت چیز پر اور اتنی عظیم چیز پر بھی اس قرآن کو نازل کر دیا گیا ہوتا تو وہ اللہ کے ذکر سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، پست ہو جاتا. تو اے لوگوں، اے انسانوں، تمہارا دل تو گوشت گوشت کا ہے، تمہارے دل پہ کا اثر کیوں نہیں ہوتا ہے؟ تمہارا دل کیوں نہیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا؟ تمہارا دل کیوں نہیں اللہ کے خوف سے لبریز ہو جاتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن مجید کے سلسلے میں بیان کر کے ہمیں چیتاونی دی ہے کہ ہم قرآن مجید کی عظمت کو محسوس کریں اور قرآن مجید کی عظمت کو محسوس کر کے اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے اپنی گردن جھکا دیں اور اس قرآن مجید سے جو فائدہ ہمیں اٹھانا چاہیے وہ فائدہ اٹھائیں. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری مثال بیان فرمائی ہے، وہ بھی پتھروں کی ہے. تو دیکھو سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ ان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. یقیناً کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جن سے ندیاں پھوٹ نکلتی اور ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل پڑتا ہے اور ان میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی خشیت سے گر پڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوتوں سے غافل نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں میں بھی یہ احساس پیدا کیا ہے اور اللہ کے خوف سے یہ سب چیزیں ان کے اوپر یہ حالتیں طاری ہوتی ہیں. تو اے انسانوں، کیا تم پتھروں سے بھی زیادہ سخت دل ہو چکے ہو کہ تمہارے اوپر قرآن کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اللہ کی نصیحتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اللہ کی کوئی خشیت تمہارے دل و دماغ میں پیدا نہیں ہوتی ہے؟ اس دنیا میں اسے بھی بتایا جاتا ہے کہ پہاڑوں کے اندر بھی ادراک اور احساس ہے. اس لیے کہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ام من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقهون تسبیحہ. دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح بیان کرتی ہے مگر تم ان کی تسبیح اور حمد کو سمجھ نہیں پاتے ہو. تو ہر چیز کے اندر ایک ادراک اور ایک احساس ہے اور انسان کو تو عقل والی مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اسی لیے کہ وہ اپنے فکر اور تدبر سے کام لے، اپنی عقل کا صحیح استعمال کرے. اور عقل کا صحیح استعمال ہے کہ وہ اپنے خالق کو اور اس کی عظمت کو پہچانے اور خالق کے احکام کے سامنے اپنی گردن جھکا دے اور اس کے حکموں کا تابع فرمان بن کے رہے. تو یہ عقل کا صحیح استعمال ہے، ورنہ عقل سے گویا آدمی نے فائدہ ہی نہیں اٹھایا اگر اپنے رب کی عظمت کو نہیں سمجھا. قرآن میں غور و فکر کرنا کیا ہے؟ یہ مومنین کی صفات میں سے، ایمان والوں کی صفات میں سے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. سورہ زمر کی آیت ہے کہ اللہ نے بہترین بات نازل کی ہے، ایسی کتاب کہ جس کی آیتیں ملتی جلتی ہیں، جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، جن سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں
پھر ان کے جسم اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے جس سے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پہ لگا دیتا ہے، اور جسے اللہ ہی راہ بلا دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو کتنی اچھی بات اللہ نے نازل کی ہے، یہ ایسی کتاب ہے کہ فصاحت و بلاغت میں، مواعظ میں اور اچھی اچھی باتیں بتانے میں جو ہے اس کی آیتیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، اور سب جو ہے بلندی کلام میں یکسانیت رکھتی ہیں، اور اس میں مواعظ، قصے، خبریں بار بار ریپیٹ کی جاتی، دہرائی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کو یا جو باتیں وہ بھول جاتے ہیں وہ یاد آ جائیں، نصیحت ہو جائے، اور غفلت کا جو لمحہ ان پہ طاری ہوتا ہے ان غفلتوں کا ان کے ذریعہ خاتمہ ہو جائے۔ تو اس کو پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص لوگوں کا وصف بیان فرمایا کہ کیا ان کے اوپر اثر طاری ہوتا ہے، تاکہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور کن لوگوں کو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کا جسم اور ان کا دل اللہ کی یاد کی طرف نرم پڑ جاتا ہے، یعنی پھر وہ اللہ تعالیٰ کے مواعظ اور اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں ان پر غور و فکر کرنے لگتے ہیں، اور ان کو ان کی عظمت کا احساس اپنے دل و دماغ میں بیٹھا کر اللہ کی اطاعت و فرما برداری قانون جڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی تو اللہ کی ہدایت ہے، یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی ہدایت ہے، اور اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے راہ راست پہ لگا دیتا ہے۔ لیکن جس کو اللہ تعالیٰ راستہ بھلا دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ جس کو قرآن سے توفیق نہ ملے سمجھ بوجھ کی، تدبر کی، غور و فکر کی اور عمل کی، سمجھ لو کی، وہ جو ہے پھر اس کو کوئی رہنمائی دینے والا، کوئی سیدھے راستے پہ لگانے والا نہیں ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ هذه صفت الابرار، یہ ابرار کی صفت ہے جو بہت نیک اور صالح اور بزرگ اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، یہ ان کی صفات میں سے ہے کہ جب وہ جبار اور ساری کائنات پہ حیمنت اور غلبہ اور مغفرت کرنے والے رب کا کلام سنتے ہیں تو جو وعد اور وعید ہے اس میں اس کو سمجھتے ہیں، اور ڈرانے والی باتوں کو، دھمکیوں والی باتوں کو سنتے ہیں تو ان کے رونگٹے اللہ کی خشیت و خوف سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کا جسم اور ان کا دل اللہ کے ذکر کے لیے نرم پڑ جاتا ہے، تو پھر وہ اللہ کی رحمتوں اور اس کے لطف و کرم کے امیدوار اور آرزو مند ہو جاتے ہیں۔ تو وہ دوسرے فاجروں، فاسقوں کے کئی طرح سے مخالف ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے اولیاء اور صالحین ہیں وہ قرآن کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، اور وہ جو فاسق و فاجر لوگ ہیں وہ بدکار عورتوں کا گانا سنتے ہیں۔ دونوں بڑا فرق ہے، ان کو قرآن سے لطف ملتا ہے، قرآن سے انسیت حاصل ہوتی ہے، اور ان فاسق و فاجروں کو طوائفوں کا گانا سن کر جو ہے ان کو لطف ملتا ہے۔ تو دونوں میں بہت بنیادی فرق ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب رحمان کی آیتیں ان پر تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور ادب کے ساتھ روتے ہیں، اور اللہ کی خشیت، امید اور محبت اور فہم و علم کے ساتھ جو ہے ان کا سجدہ ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون، کہ مومن تو وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دلوں میں خوف پیدا ہو جاتا ہے، خوف سے ان کے دل بھر جاتے ہیں، اور جب ان کے اوپر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر ہی توکل و بھروسہ کرتے ہیں۔ اور ان کی صفت بیان کی گئی کہ کون لوگ ہیں، ظاہری صفات کیا ہیں ان کی، کہا کہ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے جو ان کو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں، خالی دعوے نہیں،
کہتے میں تو بہت اللہ سے ڈرتا ہوں، میرا دل جو ہے کانپ جاتا ہے، لیکن ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے تو پتا چلے جھوٹے لوگ ہیں، یہ مکار ہیں، جو ہے جھوٹی باتیں کرتے. اگر واقعی اللہ دل ڈر جاتا تو نماز کیوں کھوٹ ہوتی؟ نماز قائم کرتے اللہ نے، یہ تو دوسرے نے نہیں بتایا، یہ علامت نشانی اللہ کی بتائی ہوئی ہے. فرمایا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، یہی سچے مومن ہیں. لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ان کے رب کے ہاں درجات ہیں اور مغفرت ہے اور بہت باعزت روزی ہے اللہ کے ہاں جو ان کو ملے گی. اور فرمایا کہ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہ جب ان کے اوپر ان کے رب کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہے تو بہرے اندھے بن کے نہیں گرتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ سنتے وقت ادھر ادھر دھیان ہے، سن ہی نہیں رہے، غافل ہیں، بلکہ کان لگائے ہوئے ہیں اور سمجھ کے اور بصیرت کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں اور اسی بصیرت کی بنیاد پہ اللہ کو سجدے کرتے ہیں. یہ نہیں کہ جہالت کا دورہ ہے، دوسروں کو جو کام کرتے ہوئے دیکھا وہی کرنے لگے، ایسا نہیں ہوتا ہے. تو یہ جو ہے ان کی دو صفتیں ہیں، آگے بھی صفتیں ہیں جو انشاءاللہ آئندہ بیان کی جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ عطا فرمائے، دین کی اور قرآن مجید کو پر تدبر کرنے کی اور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.